بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طاہر پر۔ ناظرین، ہم نے آپ کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو فورا چوک کا مست کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کے ذوق اور شوق کو مزید بڑھائے گی۔ بلا تمہید بلا تاخیر آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے دل میں حج کرنے کی خواہش کبھی پیدا نہ ہوئی تھی، پر عجیب حالات رونما ہوئے۔ ایک شام میں فوارہ چوک سے گزر رہا تھا۔ اس وقت بجلی فیل ہونے کی وجہ سے چوک میں خاصا اندھیرا تھا۔ حسب دستور آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں بچ کر ایک طرف چل رہا تھا کہ دفتن ایک سیاہ فام جسم میرے سامنے ابھرا۔ چہرہ بھیانک تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، پھر خوشی سے اچھل کر بولا، تو حج پر جائے گا، تو حج پر جائے گا، سنا تو نے؟ وہ مست تھا، میں سمجھا فقیر ہے۔ میں نے جیب سے چونی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور چل پڑا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا، ہاتھ کھولا، چوانی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی، وہ ریزگاری سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ساری ریزگاری مجھے تھما دی۔ رکھ لے، وہ بولا، تجھے حج پر جو جانا ہے، تجھے پیسے چاہیے، رکھ لے۔ اس روز گھر پہنچ کر میں سوچتا رہا، اگر وہ چوانی واپس نہ کرتا اور اتنی ساری ریزگاری میرے ہاتھ میں نہ تھما دیتا تو اس واقعے کو میں چندہ اہمیت نہ دیتا، لیکن ان کوائف نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ 4 دن میں سوچتا رہا، وہ کون تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے مجھے پیسے کیوں دیے۔ حج کی بات کی طرف میری توجہ بالکل نہ گئی، اس کی حیثیت ضمنی رہی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنی بھیڑ میں اس نے مجھے کیوں روکا، خیرات کیوں نہ لی، مجھے پیسے کیوں دیے۔ 4 دن میں سوچتا رہا، پھر بات ذہن سے نکل گئی۔ 2 مہینے گزر گئے، پھر ایک رات مجھے حج کا خواب آیا۔ میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ خواب پیغامات کے حامل ہوتے ہیں یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نفس لاشعور میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ خواب میں نے دیکھا کہ میرے چاچا مرحوم تشریف لائے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں 2 سوٹ کیس ہیں، بغل میں ایک لمبا لفافہ تھما رکھا ہے۔ بولے، یہ لو، یہ رہا تمہارا سامان، اور پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک سلپ نکالی، اور یہ رہی تمہاری ٹکٹ۔ کیسی ٹکٹ؟ میں نے پوچھا۔ بولے، بھائی تم نے حج پر جو جانا ہے۔ یہ خواب اپنی نوعیت کے لحاظ سے انوکھا تھا۔ نوجوانی میں مجھے خواب نہیں آتے تھے، آتے بھی تو بے ربط اور ڈرونے، جو صبح کو یاد نہ رہتے۔ ان دنوں صرف ایک بار ربط خواب آتا تھا، جس میں اچھی طرح میں مانوس ہو گیا تھا، جسے انگریزی میں نائٹ میئر کہتے ہیں۔ ڈرونی بڑھیا میرے پیچھے بھاگتی، مجھے پکڑ لیتی، پھر وہ میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ جاتی۔ ڈر کے بارے میں چیختا اور میری آنکھ کھل جاتی۔ دیر عمر بڑھیا سے تو چھٹکارا مل گیا، لیکن خوابوں میں بے ربطی، افراتفری، دوڑ دھوپ، خوف و ہراس قائم رہے۔ اس خواب سے متعلق 3 باتیں عجیب تھیں۔ پہلی یہ کہ ایسا باربط اور صاف خواب میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دوسری یہ کہ حج کی بات کبھی میرے نفس شعور میں یا لاشعور میں نہ آئی تھی، پھر اس کے متعلق خواب دیکھنا حیران کن بات تھی۔ تیسری یہ کہ حج کی بات اور چاچا کی زبانی، دونوں باتیں ہی ناقابل یقین تھیں، کیونکہ میری طرح چاچا مرحوم بھی اللہ تعالیٰ کو صرف منہ زبانی مانتے تھے۔ یہ خواب دیکھ کر اب کی بار میری تمام تر توجہ حج پر مرکوز ہو گئی۔ ایک دن میں سوچتا رہا، مجھے حج کی خبر کیوں سنائی دی جا رہی ہے؟ حج اور میں دونوں میں کوئی میل جول نہیں نظر آتا۔ سوچ کر ہار گیا، بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ذہن سے بات نکل گئی۔ 2 مہینے اور گزر گئے، پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا۔ ان دنوں میں کراچی میں نیا قدرت اللہ شہاب سے واقف ہوا تھا۔ ایک روز قدرت اللہ شہاب نے مجھے فون کیا۔ بولے، جب دفتر آؤ تو راستے میں گارڈن ایسٹ سے ہوتے آنا، وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، میاں صاحب، ان سے ملیں، کہیں میں نے بھیجا ہے، پوچھیں، فرمائیں آپ کو کیا چاہیے۔ بس یار تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے۔ میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا، جس میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی، دوسری طرف جائے نماز پر ایک دیر عمر آدمی عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے۔ میں نے اپنا مقصد بیان کیا۔
میں نے کہا مجھے قدرت اللہ شہاب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے بشرے سے نورانی بزرگی وقار کے اظہار ہو رہا تھا۔ برتاؤ میں حلم، شفقت اور سنجیدگی تھی، لیکن اس کے باوجود انداز میں شدت کا اضطراب تھا جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نہیں چاہیے، میاں صاحب نے جواب دیا، کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا؟ بس ان کو قدرت اللہ شہاب کو اتنی بات کہیے کہ ہماری گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ حج کی بات کرتے ہی ان کا پروقار چہرہ یوں ٹوٹ گیا جیسے انڈا ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چہرہ مسخ ہو گیا، بزرگی وقار پارا پارا کو ہو کر رہ گئے۔ ان پر منت، سماجت اور بے بسی اور بے چارگی طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے وہ چلائے، وقت بیت نہ جائے، ہمارے پاس پیسہ ہے، کرایہ ہے، اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے، صرف وقت نہیں، بس ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ روتے روتے ان کی گگی بند گئی۔ میاں صاحب سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا، یہ حج کیا چیز ہے؟ میں نے ایک دن قدرت اللہ شہاب سے بھی یہی سوال کیا، یہ حج کیا چیز ہے؟ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن تو ہے، پر یہ کیسا رکن ہے جس کے لیے ایک معزز باوقار بزرگ یوں بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو۔ تقسیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا تھا، مفتی صاحب آپ ایک ایسی فلمی کہانی لکھ دیں جس میں دور جہالت کے قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو۔ عربوں کی بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفتن جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج نکل آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی کایا پلٹ دیں۔ مسعود پرویز کے خیال نے مجھے بہت حیران کیا تھا۔ فلم لکھنے کے لیے میں نے مکے کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حج کے کوائف بالکل وہی ہیں جو زمانہ جہالت میں مکے کے بت کدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جب لات اور منات کا طواف ہوتا تھا تو زائرین ننگے ہوتے تھے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے تھے اور بغلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں، لیکن اب زائرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں، دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ہونٹوں پر اللہ کی حمد و ثنا کے جام ہوتے ہیں، اور اگرچہ مسجد الحرام عورتوں اور مردوں دونوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ کوئی مرد ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے قدرت اللہ شہاب سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، تقریباً۔ اگر حج وہی پرانے والا ہی ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز لوگ اس کے لیے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں؟ پتہ نہیں، قدرت اللہ شہاب نے کہا۔ قدرت اللہ ایک ایسے تنگ منہ کا مرتبان ہے اور انہوں نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کے پانی کی سطح اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادے کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے۔ اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے، بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے۔ قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے، اور حج کے کوائف کے متعلق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا۔ پھر چند ایک ماہ کے بعد گویا بس میں آگ لگ گئی۔ حج کے خوابوں کا تانتا بند گیا۔ میں کہیں جانے کے لیے سامان باندھ رہا ہوں، کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، بیشتر اس سے کہ میں جواب دوں، آواز آتی ہے یہ حج پر جا رہے ہیں۔ میں بس میں بیٹھ جاتا ہوں، بس چل پڑتی ہے، کنڈکٹر ٹکٹ دینے آتا ہے، میں ملتان جاؤں گا، میں اس سے کہتا ہوں، سبھی مسافر ایرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں، بلکہ یک زبان ہو کر چلاتے ہیں، یہ بس تو حج کو جا رہی ہے، مگر میں تو ملتان، روکو روکو میں چلاتا ہوں۔ کنڈکٹر نفی میں سر ہلاتا ہے، یہ بس رکے گی نہیں۔ ایک بڑھیا آتی ہے، میرے ہاتھ پر ٹھنی رکھ دیتی ہے، کہتی ہے اس کا گیہوں خریدنا اور کبوتروں کو دانہ ڈالنا۔ کون سے کبوتر؟ میں اس سے پوچھتا ہوں۔ ارے روزہ پاک کے اور کون سے؟ یہ خوابوں کا سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا، حتیٰ کہ میں بخلا گیا۔ پھر ایک روز بک سینٹر سے گزر رہا تھا، سامنے ایک کتاب پر نظر پڑی جس پر جلی حروف سے لکھا ہوا تھا حج بیت اللہ۔ میں نے وہ کتاب خرید لی اور گھر جا کر اسے پڑھنے لگا۔ کتاب پڑھ کر میں بے حد مایوس ہوا۔ کتاب کا لب لباب یہ تھا، حج کی نیت کرتے وقت فلاں آیت پڑھو، احرام باندھتے وقت فلاں آیت پڑھو، روانہ ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، سرزمین پاک کو پہلی بار دیکھو تو فلاں آیت پڑھو، مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو،
مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، خانہ خدا پر نگاہ پڑے تو فلاں آیت پڑھو۔ ارے تو یہ حج مسلسل آیتیں پڑھنے کا نام ہے، لیکن اتنی ساری آیات زبانی تو یاد نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا زائرین اپنے ساتھ چھپی ہوئی آیات کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہوں گے، پھر جو دیکھتا ہوں تو لاکھوں زائرین کتابیں آنکھوں کے سامنے رکھے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ انہیں آیتیں پڑھنے سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس کے حضور میں کھڑے ہیں، کس کے در پر کھڑے ہیں، اور کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تن تنہا کھڑا ہے، اداس اکیلا۔ ارے کیا میاں صاحب اس حج کے لیے زارو کتار ہو رہے تھے؟ بات اور بھی الجھ گئی۔ میں نے سوچا چلو قدرت اللہ صاحب سے ملوں، چاہے مرتبان میں کتنے ہی پتھر ڈالنے پڑیں، کتنی ہی محنت کرنی پڑے، کر گزرو، شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ پتہ نہیں کون سی تزک میں تحریر ہے، فتح پور بیکری میں ایک بہت سارا پتھر جو میں نے بظاہر سوکھا نظر آتا ہے، لیکن اس پر کنکر مارو تو پانی کے قطرے اڑتے ہیں۔ میں نے بہت سے کنکر اور خالی شیشی جیب میں رکھ لیے اور قدرت اللہ صاحب کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں قدرت اللہ لاہور چھونی میں رہتے تھے، ایک وسیع و عریض لیکن بوسیدہ اور ویران کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے جاتے ساتھ ہی سوال کیا، کیا آپ نے حج کیا ہے؟ پہلا کنکر مارا، ہاں کیا ہے۔ پھر پوچھا طیارے سے گئے تھے؟ نہیں۔ پھر پوچھا پیدل گئے تھے؟ نہیں۔ پھر کیسے گئے تھے؟ بس سے گیا تھا۔ قدرت اللہ سے سوالات پوچھنا اچھی خاصی سردردی کا باعث ہوتا ہے۔ سوالات تو پوچھو تو ان کا رویہ ایسے مجرم کا سا ہوتا ہے جو پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہو، جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے حت الوسع بچنا چاہتا ہو۔ سوالات کا جواب دیتے وقت ان کا رویہ اس قدر خالصتاً منطقی ہوتا ہے جس قدر ارسطو کا تھا۔ ایک دہقان ارسطو کا فین تھا، وہ گاؤں سے چل کر بڑے شوق سے ارسطو سے ملنے آیا۔ شہر آ کر پوچھتے پوچھتے وہ ارسطو کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ارسطو حکیم کی دکان پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ دہقان نے پوچھا یہ ارسطو کا گھر ہے؟ جی ہاں، ارسطو نے جواب دیا۔ ارسطو اندر ہے کیا؟ نہیں۔ وہ کہاں ملے گا؟ حکیم صاحب کی دکان پر۔ حکیم صاحب کی دکان کہاں ہے؟ ارسطو نے اتا پتہ بتا دیا۔ کچھ دیر کے بعد دہقان حکیم کی دکان پر پہنچا۔ حکیم سے کہا مجھے ارسطو سے ملنا ہے۔ حکیم نے ارسطو کی طرف اشارہ کیا، یہ رہے ارسطو۔ اچھا تو یہ ارسطو ہیں؟ دہقان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ارسطو بولا، میں ارسطو ہوں۔ دہقان کو غصہ آ گیا، بولا تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ تو ارسطو ہے؟ ارسطو نے جواب دیا تو نے وہاں یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو ارسطو ہے، پوچھتا تو میں بتا دیتا۔ جواب دینے میں قدرت اللہ بھی سمجھ لیجیے ارسطو ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ سوال پوچھنے میں اس دہقان کا چھوٹا بھائی ہوں، جواب لینے کے لیے مجھے مناسب سوال کرنا نہیں آتا۔ میں نے پوچھا مکہ شریف میں ٹھہرے تھے کہاں؟ کہنے لگے ایک نالے کے کنارے۔ میں نے پوچھا نالے کے کنارے ہوٹل تھا کیا؟ بولے نہیں۔ مکان تھا؟ نہیں۔ کیا تھا؟ نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا۔ قدرت نے جواب دیا اتنے دن نالے کے کنارے پڑے رہے زمین پر؟ نہیں، میں نے ایک دری بچھا لی تھی۔ وہاں دری پر پڑے رہے تھے؟ ہاں۔ پاس پیسے نہیں تھے کیا؟ نہیں۔ گھر سے پیسے نہیں لے کے گئے تھے؟ لے کر گیا تھا۔ تھوڑے ہوں گے؟ نہیں، کافی تھے۔ ان دنوں عہدہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا۔ تو پیسے چوری ہو گئے تھے؟ نہیں۔ کسی کو دے دیے تھے؟ ہاں۔ پاس کچھ نہ رکھا تھا؟ کتنا رکھا تھا؟ جتنے میں روز 2 روٹیاں خریدی جا سکیں۔ باقی خیرات کر دیے تھے؟ ہاں۔ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ دال۔ دال کہاں سے ملتی تھی؟ تندور والا دیتا تھا۔ مفت؟ ہاں مفت۔ توبہ ہے، قدرت اللہ صاحب سے کون سر کھپائے۔ ساری کنکریاں ختم ہو گئیں لیکن بوتل میں ایک قطرہ پانی نہ پڑا۔ میں نے سوچا چلو گھر چلو، حج کے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر ہی میری زندگی ادھوری رہ جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس وقت باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی، بہت سے لوگ چیخ چلا رہے تھے۔ ہم باہر نکلے، کوٹھی کے صحن میں بہت سے لوگ کھڑے تھے، ان کے درمیان ایک نوعمر شخص تھا، وہ دیوانوں کی سی باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلایا، وہ آگے اور ہماری طرف بھاگا۔ کمرے میں لے جا کر قدرت نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ غصے میں قدرت اللہ صاحب سے کہنے لگا تو اسے بتاتا کیوں نہیں؟ قدرت اللہ صاحب نے پوچھا کیا؟ جو یہ پوچھ رہا ہے، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور قدرت اللہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے بولا اس نے 5 حج کرنے ہیں، ابھی 4 باقی ہیں، تو بھی جائے گا۔ وہ بولا تیری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔
جب وہ چلا گیا تو میں نے قدرت اللہ سے کہا کہ اللہ میاں کہ ہاں بھی کیا فائلیں بنتی ہیں، فائلیں چلتی ہیں؟ ہاں کہتے ہیں اسی طرح ہمارے سیکریٹریٹ میں بھی چلتی ہیں۔ کیا اسی طرح جس طرح ہمارے سیکریٹریٹ میں چلتی ہیں، کیا وہاں کے دفتروں میں بھی ایسی دھاندلی ہوتی ہے؟ قدرت اللہ ہنس پڑے، پتہ نہیں، قرائن سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں وہ بولے لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اچھا مجھ سے ایک وعدہ کیجئے۔ کیا؟ وہ بولے جب بھی آپ حج پر جائیں مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ اچھا وہ بولے لے جاؤں گا اگر گیا تو۔ میں نے کہا اگر مجھے جانا ہی ہے تو اکیلے جانا بیکار ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہاں مجھے کون جانتا ہے، وہاں میری کیا حیثیت ہوگی؟ وہاں کسی کی حیثیت نہیں ہوتی، وہاں سب ایک ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں، وہاں صرف ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کون سا؟ میں نے پوچھا۔ اللہ اور عبد۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں۔ یہیں سے ہم اگلی ویڈیو میں اسی کا اللہ اور عبد سے اگلا سلسلہ شروع کریں گے۔ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔